آخرت میں کئی احکامات مرتب ہوں گے کسی کو کافر قرار دینے کے لیے. ہم آسانی سے کسی کو کافر قرار دیتے ہیں لیکن اس کی گوشت کی دکان سے اس کا ذبیحہ استعمال کرتے ہیں. ہم وراثت کے مسائل میں یہ نہیں سوچتے, اگر ہم کافر قرار دیں گے تو لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. ہم کافر تو قرار دیتے ہیں لیکن اپنی لڑکی اس کے گھر میں دیتے ہیں نکاح کے طور پر, یا اس کے گھر سے اپنے پاس لڑکی لے کر آتے ہیں. اگر آپ کافر قرار دیں گے تو یہ سارے رشتے اسلام کے اندر استوار کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ہم کافر قرار دیتے ہیں لیکن اس سے ہونے والی اولاد کو یا اس کی زوجیت میں جو عورت ہے, یہ ساری چیزیں رشتے ٹوٹ جائیں گے کافر قرار دینے کی وجہ سے. اگر ہم کافر قرار دیں گے, وہ آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام, یا آپ آگے بڑھ کے السلام علیکم اسے سلام نہیں کر سکتے. اگر آپ کافر قرار دیں گے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے. کئی احکامات مرتب ہوں گے. کافر قرار دیں گے تو کافر کے قتل کے بدلے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں, ایک طویل بحث آ جائے گی. انتہائی اہم مسائل مرتب ہو جائیں گے. کافر قرار دیں گے تو اس کی عبادت گاہ میں جا کر, مسجد کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو, اس کی عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کی بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. بے انتہا خطرناک احکامات مرتب ہوں گے. لہذا تکفیر کا مسئلہ, کسی کو کافر قرار دینا, یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے, انتہائی اہم مسئلہ ہے. ہر کسی کو شریعت زبان کھولنے کی اس مسئلے میں اجازت نہیں دیتی. جو آدمی شریعت کے نوک جھوک جانتا ہے, جو آدمی شریعت کے اصول اور مبادی سے واقف ہے, جو تکفیر کے ضوابط کو جانتا ہے, ایسا ہی آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف رکھنے والا, اللہ کا تقوی رکھنے والا, اس کے اندر اخلاص, جو بھی کام کرے خالصتاً لوجہ اللہ کرے, نہ کہ مادی چیز کے پیش نظر, دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیش نظر یا ذاتیات کے پیش نظر اپنے کسی عیوب پر پردہ ڈالنے کی خاطر سامنے والے کو کافر قرار دینا, یہ انتہائی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ چیز ہے. بلکہ اگر کوئی غیر مستحق شخص کو کافر قرار دے رہا ہے تو اللہ محفوظ رکھے, کافر قرار دینے والا شخص کافر کا مستحق ہو جائے گا, کفر کا مستحق ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا گیا کہ تکفیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی. سب سے پہلے خوارج نے علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کو کافر قرار دیا. پھر اس کے بعد تکفیر کے اسباب کیا ہے, یعنی دین سے جہالت یا نفس پرستی یا اس جیسے جتنے بھی اسباب آپ کے سامنے پیش کیے گئے. تفصیل سے گزشتہ درس میں یہ ساری چیزیں گزر گئی. آج کے درس میں دو چیزیں آپ کو بتلائی جائے گی. تکفیر مطلق ہوتی ہے, تکفیر معین ہوتی ہے. تکفیر کا مطلب کسی کو کافر قرار دینا, مطلقاً کسی کو کافر قرار دینا, یا معین کسی مخصوص شخص کو کافر قرار دینا. یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی. سب سے پہلے تکفیر معین, تکفیر مطلق. تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قول, کوئی بات, کوئی صفت جو کفریہ ہے, اور اس کے بعد ہم اس صفت پر ایک عام حکم لگائیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 اور 72 میں ارشاد فرمائیں, 73 میں ارشاد فرمائیں, لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں, جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہی ہے, عیسیٰ ہی اللہ ہے, تو اس نے کفر کیا. گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قول کو, ایک بات کو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دینا ایک بات ہے, ایک صفت ہے. جس نے ایسا کہا اس نے کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے, عیسیٰ علیہ السلام, مریم اور اللہ تعالیٰ, یہ تینوں ایک ہی درجے میں ہیں, یا ان تینوں میں کا اللہ ایک ہے. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا یا تین میں کا ایک فرد, ایک شخص قرار دیا, تو کفر کیا. یہ تکفیر مطلق ہے. کسی خاص شخص زید, عمر, بکر, فلاں شخص عبداللہ کافر ہے, عبد الرحمن کافر ہے, کسی مخصوص شخص کے بارے میں حکم نہیں لگایا گیا, بلکہ عام تکفیر ہے. شریعت کی نظر میں ایک تکفیر اس طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. پکے کافر کون ہیں؟
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہے اور کہے کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس جیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے یا اس جیسے اعمال جن کے پاس پائے جاتے ہیں، یہ ایک مطلقاً حکم ہے۔ جو لوگ ایسا کیے، جو لوگ ایسا کہے، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا۔ یا اس سے خاص مرتبہ کسی طائفے کو، کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی گروہ کو کافر قرار دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیاطین کو کافر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ پہلے تکفیر مطلق تھی، لیکن اس کے اندر کسی طائفہ کا تذکرہ نہیں تھا، کسی جماعت کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ جن لوگوں نے ایسا کہا انہوں نے کفر کیا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا ان لوگوں نے کفر کیا۔ مخصوص جماعت کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر ایک فریق کا تذکرہ کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمائے فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک فرقہ کفر کی۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ یہاں پر مطلق ہے، ایک مخصوص شخص کا نام نہیں، لیکن مطلق کے اندر ایک خاص صفت ہے جو پہلے سے عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمائے الا ان ثمود کفروا ربهم۔ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، الا بعدا لثمود، لہذا سمود کے لیے ہلاکت ہو۔ یہاں پر ایک جماعت کو کافر قرار دیا گیا، جماعت میں کسی مخصوص شخص کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ قابل توجہ چیز یہ ہے، کفر یہاں پر مطلقاً ہے، فلاں جماعت کافر ہے، لیکن فلاں جماعت کا فلاں شخص کافر ہے یہ چیز نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ کسی مخصوص شخص کو کافر قرار دینے کے لیے انتہائی کڑی شرطیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد آئے گی۔ لہذا تکفیر کی دو قسمیں ہیں، ایک شریعت کی نظر میں تکفیر مطلق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ایسا کیا، ایسا کہا، انہوں نے کفر کیا۔ یا تکفیر مطلق میں دوسرا جو خاص درجہ ہے کسی مخصوص طائفہ کا نام لینا، جیسے قوم سمود نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، یہ بھی تکفیر مطلق ہے لیکن اس میں مخصوص درجہ ہے۔ اب جو اہم چیز ہے، جو وبا، جو مرض آج مسلمانوں میں عام ہے، چھوٹی سی چیز کی وجہ پر کسی مخصوص شخص کو کافر قرار دے دینا، یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، انتہائی خطیر مسئلہ ہے، لہذا یہ یہاں سے آپ غور سے سنیے۔ دوسری قسم تکفیر معین ہے، کسی مخصوص شخص پر یہ حکم لگانا کہ فلاں شخص کافر ہے، یہ کہنا کہ فلاں شخص نے کفر کیا اور اس کا نام لینا اس کے بعد۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ابلیس کو کافر قرار دیے، آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تمام کے تمام ملائکہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، لہذا اس کا شمار کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمائے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال بیان کی۔ کن کی مثال بیان کی؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ دو پیغمبر کا نام لیا، ایک نوح علیہ السلام اور دوسرے لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ دونوں کافر تھے، اپنے نبی پر ایمان نہ لائے اور اپنے رب پر ایمان نہ لائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص شخص کا نام لیا یہاں پر، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ چیز تکفیر معین کہلاتی ہے، کسی مخصوص شخص کو، متعین شخص کو کافر قرار دینا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہم جو حدیث پیش کیے تاریک صلاۃ کے بارے میں، نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں، اس سلسلے میں کچھ معلومات پہلے ہم حاصل کر لیں گے، کیونکہ جو بعض نادان شباب رہتے یا جن کو کتاب و سنت کا تھوڑا سا علم رہتا یا جن کے سامنے صرف ایک حدیث رہتی، اس حدیث کے پیش نظر وہ اسلام کے اندر کسی کو داخل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق تو نہیں دی، لیکن اسلام سے خارج کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں کچھ تفصیلی معلومات آپ کے سامنے